منگولیا میں دریائے اونن کے قریب ایک منگولوں کا قبیلہ آباد تھا۔ یشوگئی اس قبیلے کا سردار تھا۔ تتاریوں نے ایک شادی میں کھانے کے دوران اسے زہر دے کر مار ڈالا۔ تیموجن صرف 13 برس کا تھا جب اس کا باپ چل بسا۔ بڑا ہونے کے سبب تیموجن کو باپ کی مسند پر بٹھایا گیا۔ کچھ سرداران کو اس لڑکے کی قیادت کی اہلیت پر شک تھا، چنانچہ وہ بغاوت پر مائل ہو گئے۔ تیموجن کے باپ کا ایک بڑا دشمن ترگاتائی تھا۔ جب اس نے تیموجن کے باپ کے مرنے کی خبر سنی تو وہ فوراً اپنے وحشی لوگوں کو لے کر منگولوں کی سرزمین پر جا دھمکا۔ جب ترگاتائی نے تیموجن کے خیمے پر حملہ بولا تو مسوائے تیموجن کے سوتیلے بھائی قصار کے اس کی ڈھال بننے والا کوئی نہ تھا۔ قصار نے حملہ آوروں پر تیروں کی بارش کر دی، جس کا فائدہ اٹھا کر تیموجن بچ نکلا اور گھوڑی سرپٹ بھگاتا چلا گیا۔ بعد میں قصار بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ دشمن بھی ہار ماننے والا نہ تھا، وہ اس کے تعاقب میں ہو لیے۔ شام کے وقت تک مسلسل گھوڑے بھگاتے ہوئے تیموجن کو احساس ہو گیا تھا کہ ان گھوڑوں کی سکت کم ہو رہی ہے۔ اس افراتفری میں وہ اور قصار بچھڑ گئے۔ تیموجن گھوڑا بھگاتے سیدھا ایک پہاڑ پر چڑھ گیا۔ پہاڑ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ تیموجن پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر رک گیا۔ کئی دن گزرے تو بھوک سے حالت غیر ہونا شروع ہو گئی۔ پہاڑ سے نیچے اترا اور گرفتار کر لیا گیا۔ قیدی تیموجن کو ایک خیمے میں ہتھکڑی لگا کر بٹھا دیا گیا۔ وحشی روزانہ رات دن فتح کے شادیانے بجاتے۔ ایک رات جب سب بدمست ہو کر سو گئے تو تیموجن نے ہتھکڑی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے محافظ کے سر پر دے مارا۔ تیموجن وہاں سے بھاگ نکلا۔ میدان عبور کیا تو سرکنڈے آئے۔ قریب ہی ندی تھی۔ اتنے میں پیچھے سے شور کی آواز آئی۔ تیموجن نے سرکنڈوں کے ساتھ خود کو ندی میں گرا لیا۔ ایک پہریدار کی نظر مغل لڑکے پر پڑی، مگر وہ خاموش رہا۔ پہریدار مایوس ہو کر واپس جا چکے تھے۔ تیموجن کے لیے موقع تھا کہ وہ آگے کی طرف روانہ ہو، مگر وہ اپنے محسن سے اس احسان کی وجہ پوچھے بغیر آگے کیسے جا سکتا تھا؟ وہ واپس اپنے محسن کو ملنے گیا۔ اس جوان مردی نے اس محسن کو بہت متاثر کیا اور اس نے تیموجن کی ہتھکڑی کاٹ دی تاکہ وہ بآسانی کہیں نکل سکے۔ اتنے میں ہر خیمے کی تلاشی کا عمل شروع ہو گیا۔ اس نے تیموجن کو روئی سے لدے چھکڑے میں چھپا دیا۔ تلاش کرنے والوں نے روئی میں نیزے چبوئے، جس سے تیموجن زخمی بھی ہوا، مگر وہ خاموش رہنے پر مجبور تھا۔ اس کے محسن نے اسے گھوڑا، تیر کمان اور کھانا دے کر روانہ کیا۔ تیموجن جب قبیلے پہنچا تو معلوم ہوا نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پہننے کو۔ سواری کے لیے صرف 8 گھوڑوں کی قلیل تعداد ہے۔ اچانک اس کا بھائی خیمے میں داخل ہوا اور خبر سنائی کہ اس کے 8 گھوڑے غائب ہیں۔ تیموجن اپنی گھوڑی پر سوار ہوا اور ان چوروں کے قدموں کے نشانات پر چلتا چلا گیا۔ راستے میں اسے ایک ہم عمر لڑکا نظر آیا، جس نے نشاندہی کی کہ چند لوگ 8 گھوڑے ہانک کر لے جا رہے تھے۔ وہ لڑکا بھی تیموجن کے ساتھ ہو لیا۔ اس کا نام بغورچی تھا۔ دونوں دشمن کی چراگاہوں پر پہنچے۔ تیموجن رازداری سے اپنے گھوڑے کھینچ لایا۔ پہرے داروں کے ہوشیار ہونے پر بغورچی نے ان پر تیر برسائے۔ گھوڑے واپس آ گئے اور اس کی دھوم پورے علاقے میں پھیل گئی۔ اس مہم نے تیموجن میں ایسا اعتماد بھر دیا جو بعد میں عیاری، چلاکی اور مکاری میں بدل گیا۔ اس کی عمر 13 سے 17 سال ہو چکی تھی۔ اب تیموجن اور اتحادی قبائل کی فوجیں باغیوں کی سرکوبی کے لیے نکلے۔ ایک بڑی جنگ ہوئی۔ تیموجن ثابت قدم رہا اور کامیاب ٹھہرا۔ اس فتح سے سارا ملک جو باغیوں کے زیر اثر تھا، تیموجن کے زیر تسلط آ گیا۔ تیموجن نے ایک رات خواب دیکھا کہ اس کے بازو خوب لمبے ہو گئے۔ اس کے ہر ہاتھ میں تلوار ہے۔ اس نے ایک کو مشرق اور دوسرے کو مغرب کی طرف بڑھایا۔ صبح اس نے ماں کو خواب سنائی تو ماں نے تعبیر یوں بیان کی کہ وہ ایک عظیم فاتح ہوگا اور اس کی بادشاہت کی حدیں مشرق سے مغرب ہوں گی۔ ایک دفعہ پھر بغاوت پھوٹ پڑی۔ تیموجن کبھی کسی سے لڑتا اور کبھی کس سے۔ آخرکار تیموجن نے نتیجہ اخذ کیا کہ وہ اب بھی اپنے دشمنوں کو زیر نہیں کر سکتا۔ اس نے میدان چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور وانگ خان کی سلطنت میں پناہ لی۔ وانگ خان نے تیموجن کو بہت عزت دی۔ ابتدا میں ہر شخص تیموجن سے خوش تھا، لیکن جلد ہی دربار کے دوسرے جوان شہزادے اس کی مقبولیت سے حسد کرنے لگے۔ یموکا جو وانگ خان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جب وانگ خان کی بیٹی نے تیموجن کو اپنے خاوند کے طور پر انتخاب کیا تو یموکا نے اپنی اس بے عزتی کا انتقام لینے کے لیے دوسرے جوان شہزادوں سے گھٹ جوڑ کر لیا۔
سازشیوں نے وانگ خان کے غیر ملکی دشمنوں کے ساتھ رابطے شروع کر دیے اور جنگ کا منصوبہ بنایا۔ یہ منصوبہ وانگ خان تک پہنچ گیا۔ تیموجن نے فوراً تجویز دی کہ میں تیموجن اپنے دستے لے کر جاؤں گا اور دشمنوں کو کھلے میدانوں میں ان کی گردنوں سے جا پکڑوں گا۔ چنانچہ دشمن اس سے پہلے اپنی تیاری کرتا وہ ان کے سروں پر تھا۔ آخرکار جنگی چالوں کے بعد اب کھلی جنگ لڑی جانے لگی۔ تیموجن اور اس کے تمام فوج ایک دن وانگ خان کو اپنے بیچ دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ تیموجن کو بتایا گیا کہ جیسے ہی وہ دشمنوں کا سر کچلنے کے لیے نکلا تو مخالف سمت کے ایک دشمن قبیلے نے حملہ کر دیا اور وانگ خان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تیموجن بدلہ لینے کے لیے جنگی تیاریوں میں مشغول ہو گیا۔ ایک خونی جنگ ہوئی۔ تیموجن کے دستے بے جگری سے لڑے اور دشمن کے دستوں کو میدان سے پرے دھکیل دیا، لیکن تخت پر ابھی بھی وانگ کا بھائی برجمان تھا۔ ایک اور بڑی جنگ لڑی گئی اور فتح پھر تیموجن کا مقدر ٹھہری۔ وانگ نے اپنا کھویا تخت دوبارہ حاصل کر لیا۔ یہ موقع نے تیموجن کے خلاف وانگ کے اس درجے کان بھرے کہ وانگ نے ایک رات اپنا پڑاؤ تیموجن سے دور ایک مقام پر ڈالا۔ رات کے وقت دشمنوں کے گروہ نے کیمپ پر حملہ کر دیا۔ تیموجن نے اس خطرے میں اس کی مدد کی اور دشمن کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں پھر سے بااعتماد ساتھی بن گئے، لیکن یہ زیادہ دیر پر ثابت نہ ہوا۔ وانگ نے تیموجن کی طاقت کم کرنے کی ٹھانی۔ وانگ نے تیموجن کے وطن ایک قاصد بھیجا تاکہ وہ تیموجن کے خلاف وانگ کی مہم جوئی پر وہاں کے بڑے سردار مینگلک کو آمادہ کر سکے، مگر مینگلک جس نے تیموجن کی ماں سے شادی رچا لی تھی، وہ تیموجن کو وانگ کے ان خیالات کے بارے میں اطلاع دینے اس کے کیمپ روانہ ہو گیا۔ وانگ نے اپنے منصوبوں کو حتمی شکل دینے کے لیے تیموجن کو ایک مقررہ جگہ پر ملاقات کے لیے بلایا، مگر جیسے ہی تیموجن مقررہ جگہ پر جانے کے لیے نکلا، اس کا ستیلا باپ پہنچ گیا۔ تیموجن نے سفر ملتوی کر دیا۔ جب وانگ کو معلوم ہوا تو وہ سمجھا کہ اس کی سازش ناکام ہو چکی ہے، تو اس نے تیموجن پر کاری ضرب لگانے کا فیصلہ کیا۔ وانگ جب یہ منصوبہ بنا رہا تھا تو اس کے 2 غلاموں نے سن لیا اور تیموجن کو جا کر خبر دی۔ نوکروں کے مطابق اس نے اس رات حملہ کرنا تھا، چنانچہ دستوں کو کیمپ سے نکال کر ایک نزدیکی جگہ چھپا دیا گیا۔ وانگ کا دستہ وہاں پہنچ گیا، وہ خود دستے کے ساتھ نہ تھا۔ یہ لوگ جب وادی کے قریب سے گزر رہے تھے، تیموجن اس سرعت سے اس کی طرف بڑھا کہ انہیں سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ اس واقعے کے بعد وانگ تیموجن کی مخالفت میں کھلے عام سامنے آ گیا اور دونوں جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ دونوں نے آس پاس تتاری شہزادوں کے ساتھ تعاون اور اتحاد کے معاہدے کیے۔ تیموجن کی زیر کمان فوجوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی تھی۔ دونوں فوجوں کا آمنا سامنا کھلے میدان میں ہوا۔ وانگ خان کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کھڑا ہوا اور نیمن سے پناہ طلب کی۔ نیمن وانگ کا رشتہ دار تھا، لیکن تیموجن کے خوف سے منصوبہ بنا کر وانگ کا سر قلم کر دیا۔ وانگ خان کے خاتمے نے تیموجن کی دھاک ہر طرف بٹھا دی۔ اس کے ذہن میں یہ سوچ انگڑائی لینے لگی کہ تمام قبیلے مل کر ایک برادری بنائیں جن کا ایک ہی سردار ہو۔ اس کے لیے تمام سرداران کا ایک مشترکہ اجلاس طلب کیا گیا۔ ایک نجومی نے پیشگوئی کی کہ اس سردار کا لقب چنگیز خان یعنی خانوں کا خان ہوگا۔ اس نے علم کی روح سے اس شخص کا نام تیموجن بتایا۔ سب نے تیموجن کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا اور اسے چنگیز خان کا لقب عطا کر کے اپنا سردار مانا۔ اس وقت چنگیز خان کی عمر 46 برس تھی۔